میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلك أزكى لهم۔ وقال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أن يغنيهم الله من فضله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ دنیا میں انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان جب انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو یہ بات ایک حقیقت ہے کہ شیطان کبھی بھی کسی برائی کو انسان کے سامنے برا بنا کر پیش نہیں کرتا۔ انسان سے جب شیطان کوئی گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، تو وہ ہمیشہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اچھے پیرائے میں پیش کرتا ہے، خوبصورت مزین کرتا ہے۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا تو شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا، اب میں دنیا میں جا کر آپ کے بندوں کے لیے آپ کی نافرمانی کے کاموں کو مزین کرتا رہوں گا، ان کے سامنے آپ کی نافرمانی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا رہوں گا، تاکہ ان کا دل چاہے اس میں وہ رغبت رکھیں اور اس طریقے سے وہ گناہ میں اور آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں فرمایا کہ آپ کو سب کچھ کھانے کی اجازت ہے، ہر چیز کی اجازت ہے، صرف ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ اللہ کا حکم تھا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب وہ ظاہر ہے اللہ نے ایک تکوینی نظام کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو یہ ایک پروسیجر سے گزارا اور اس ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ لیکن شیطان نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ شیطان کے کارناموں کا آغاز ہی کس کام سے ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ حضرت آدم سے شیطان نے کہا میں تمہیں جنت میں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ اگر اس درخت سے تم نے کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ هل ادلکما علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ ہمیشہ والا درخت تمہیں بتاتا ہوں، اور دوسری
دوسری خوبی جو آپ کو حاصل ہوگی کامیابی اس درخت سے کھانے سے، وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ شیطان نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو، هل ادلکما علی شجرۃ الخلد، کہ میں تمہیں ہمیشہ زندگی فراہم کر دینے والا ایک درخت بتاتا ہوں، ایسا درخت کہ ایک دفعہ کھاؤ گے تو کبھی بادشاہت آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ اور وہ وہی درخت تھا جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اگر اس درخت کے کھانے سے مجھے ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی مل جاتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کو دنیا میں جانا پڑے گا۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس طریقے سے بتایا یا مزین کر کے پیش کیا اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو، وہ اس طریقے سے کہ شیطان نے جھوٹ بولا، لیکن مزین تو کر دیا، خوبصورت بنا کر تو پیش کر دیا کہ اس کام سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت حاصل ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ گناہ کی طرف جو انسان کی رغبت ہوتی ہے، یا انسان جو گناہ بڑے شوق سے کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ شیطان اس کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان انسان کی گردن کی طرف، پشت گدی کی طرف تین گریں لگاتا ہے۔ 3 گریں شیطان انسان کی گدی کی طرف لگاتا ہے جب انسان سوتا ہے۔ اب اگر وہ اٹھ جاتا ہے اور ذکر کر لیتا ہے اللہ کا، یعنی اٹھنے کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کوئی بھی ذکر کر لیتا ہے، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب اٹھتا ہے اور جا کر وضو کر لیتا ہے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ جا کے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا سارا دن بڑا چستی کے ساتھ بڑا اچھا دن گزرتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو شیطان یہ کرتا ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے، نماز کے لیے، فجر کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے یا تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان اس کو کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، کہ ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، سو جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، علیک لیل طویل فرقد، یہ شیطان کا دم ہے جو وہ انسان پہ پڑتا ہے کہ ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، سو جاؤ۔ پھر کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات پڑی ہے، سو جاؤ۔ تو اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 3 کی 3 گریں لگی ہوئی رہ جاتی ہیں، اس کا سارا دن منحوس گزرے گا ایسے شخص کا۔ اور جس نے شیطان کو کہا کہ نہیں بھائی کوئی لمبی رات نہیں پڑی، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز قضا ہونے والی ہے، کون سی لمبی رات پڑی ہے، اور اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، تینوں گریں کھل جاتی ہیں، سارا دن اس کا بابرکت گزرتا ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں اس بات کی کہ شیطان جب انسان سے گناہ کرواتا ہے تو اس کے سامنے اس گناہ کو خوبصورت بناتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو لوجک بتائے گا، باقاعدہ آپ کو ایک عقلی دلیل سکھائے گا۔ اس لیے یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بات پر، بعض لوگوں کے لیے حق اور باطل کا معیار یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، اس کے پیچھے منطق کیا ہے، اس کی عقلی دلیل کیا ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے، اور یہ مشاہدے کی بات ہے، یہ بدیہی بات ہے، یہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو جو عقلی دلائل سوچتے ہیں، جو لوجک انسان کے ذہن میں کسی بھی کام کی آتی ہے، وہ اس کے جذبات کے تابع ہوتی ہے۔
آپ دیکھ لیں دنیا میں جو اچھا کام کرنے والا ہے وہ آپ کو اپنے اچھے کام کی لوجک بتائے گا، جو برائی کرنے والے ہیں وہ اپنے برائی کے کاموں کی لوجک بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ برائی کا کام میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوجک کا ہونا کسی بات میں، کسی بات پر عقلی دلیل کا ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہوتی کہ یہ حق ہے۔ اگر حق ہونے کی نشانی ہوتی تو کسی غلط کام کرنے والے کے پاس اپنے کام کی کوئی لوجک ہی نہیں ہوتی۔ ڈاکو بھی جب ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی سیٹ سے پیسے لوٹتا ہے تو کہتا ہے میں اس لیے سیٹوں سے لے رہا ہوں، ان سے لوں گا اور غریبوں پہ صدقہ کروں گا۔ یہ لوجک وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس لیے لوٹتے ہیں سیٹوں کو۔ اب وہ برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو کہیں گے تو اس کے پاس دلیل ہے اپنے کام پر۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے، کسی بات پر اگر آپ کو کوئی عقلی دلیل دیتا ہے، کوئی لوجک پیش کرتا ہے، یہ اس بات کی ہرگز نشانی نہیں ہوتی کہ اس کی بات ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو حق اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو آپ کو قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب سود کو حرام کیا گیا تو کافروں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور خرید و فروخت کو جائز کیا ہے۔ انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت اور سود یہ تو ایک جیسی چیزیں ہیں۔ آدمی جب کوئی چیز بیچتا ہے اس سے بھی نفع کماتا ہے، کسی کو پیسے دیتا ہے سود پر تو اس سے بھی نفع کماتا ہے۔ یہ عجیب منطق ہے، اس میں لوجک کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے کہ خرید و فروخت سے نفع کماؤ تو جائز، سود سے نفع کماؤ تو ناجائز۔ یہ کافروں نے یہ اعتراض کیا، قرآن نے ذکر کیا ہے اس کو، انما البیع مثل الربا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جواب دیا نا، یہ جواب مسلمان کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خرید و فروخت کو اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے اس کے پیچھے واقعتاً لوجک ہے، اس کے پیچھے پوری عقلی دلائل کی ایک دنیا ہے، اور سود کو حرام قرار دینے کے پیچھے ایک بہت بڑی دلائل کی ایک دنیا ہے کہ اس سے معیشت کیسے تباہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے اس پر بات کرنا ابھی فی الحال۔ اللہ تعالیٰ نے جب کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ سود اور خرید و فروخت ایک جیسی ہے لہٰذا سود بھی حلال ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تم کہتے ہو کہ سود اور خرید و فروخت ایک جیسی چیزیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں خرید و فروخت حلال ہے اور سود حرام ہے، بس۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، اس سے آگے اور کوئی دلیل نہیں چلے گی۔ بس جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے تو بس حرام ہے۔ اب آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے، ظاہر کافروں نے جو یہ کہا تھا کہ سود اور خرید و فروخت ایک جیسی چیزیں ہیں تو انہوں نے کسی عقلی دلیل کی بنیاد پہ کہا تھا نا، کسی لوجک کی بنیاد پہ کہا تھا کہ سود اور خرید و فروخت ایک جیسی ہے۔ ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ لوجک ہی تھی نا، اور وہ لوجک یہی تھی کہ آپ خرید و فروخت سے بھی کماتے ہیں، سود سے بھی کماتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہونے چاہیے۔ لیکن اللہ نے ان کی اس لوجک کو رد کیا، مسترد کیا۔ لہذا کسی بات پر عقلی دلیل پیش کر دینا اس بات کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتی، اور کسی بات پر عقلی دلیل کا نہ ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہوتی کہ یہ بات غلط ہے۔ دیکھا اس بات کو جائے گا یا تو ایسا ہونا کہ کوئی اسلام کو نہ مانتا ہو، کوئی اللہ کو نہ مانتا ہو، قرآن کو نہ مانتا ہو، حدیث کو نہ مانتا ہو، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، آدمی چلو اس کو عقل سے سمجھا دے، عقلی دلائل سے سمجھا دے۔ عقلی دلائل کی بھی ایک دنیا ہے، لیکن جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، جب ایک شخص کہتا ہے میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں، جب ایک شخص کہتا ہے میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں، تو پھر اس کے لیے قرآن اور حدیث کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی عقل کی اہمیت کم ہے۔
اب شیطان نے اللہ کے سامنے یہ چیلنج دے کر کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ کہ میں دنیا میں گناہوں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کروں گا. اور قرآن کریم نے اس کو جا بجا ذکر کیا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. غزوہ بدر کے موقع پر کہا شیطان نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, چلو. سارے کافروں کو کہا لا غالب لکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, جا کے لڑو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ایسی کی تیسی کر دو, ان کو قتل کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, میں تمہاری پشت پر کھڑا ہوں. کافروں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما تراءت الفئتان, جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے نکص علی عقبیہ, تو شیطان الٹے قدموں واپس پلٹ گیا. وقال انی بریء, کا میں تم سے بری ہوں, میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تم جانو تمہاری لڑائی تمہاری جنگ جانے. انی ارا ما لا ترون, میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتے, ان فرشتوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب میدان جنگ میں لا کے اتار دیا اور اس وقت تک کہتا رہا لا غالب لکم اليوم, یہ میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو, لا غالب لکم اليوم, آج کے دن تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا. انہوں نے کہا چلو ہمیں تم پر اعتماد ہے, ہم اترتے ہیں جنگ میں. جنگ میں اترے, شیطان نے کہا انی بریء, میں تم سے بری ہوں. تو بھائی وہ تو کافروں کے ساتھ یہ کر رہا ہے, تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ تو شیطان کا طرز عمل ہے کافروں کے ساتھ, جن کی دوستی شیطان کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہے کہ شیطان بھی مسلمانوں کا دشمن ہے اور کافر بھی مسلمانوں کے دشمن ہے. تو مسلمان کو وہ کس طریقے سے کسی غلط جگہ پہ لے جا کے چھوڑ کے پیچھے ہٹے گا؟ قرآن نے اس کو جگہ جگہ ذکر کیا, کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر, شیطان انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا. فلما کفر, جب انسان کافر ہوتا ہے قال انی بریء, کہتا ہے میں تم سے بری ہوں, میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا. قیامت کے دن جب شیطان کو انسان سے جب پوچھا جائے گا, اللہ پوچھیں گے بھائی تم نے کیوں میری نافرمانی کی؟ وہ کہے گا اس شیطان نے مجھے کہا تھا, شیطان نے مجھے گمراہ کیا تھا. تو شیطان آگے سے جواب میں کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان, میری کوئی تمہارے اوپر بادشاہت تھوڑی چلتی تھی, میں کوئی تمہارا سلطان تھوڑی تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تو تمہیں دعوت دی گناہ کی, تم نے قبول کر لی. فلا تلومونی, لہذا آج مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ آج میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو. اور آگے کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, تم نے آج سے پہلے جتنا شرک کیا ہے میں سب کا انکار کرتا ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تم نے شرک کیا بھی ہے یا نہیں, میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ تو یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے, جس طریقے سے وہ شیطان انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کے لیے اس ایک نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا. اب دیکھیں ہمارے سامنے گناہوں کو کیسے مزین کیا جاتا ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر رشوت ہے. اب رشوت حدیث شریف میں آتا ہے الراشی والمرتشی فی النار, رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب جب کسی نے رشوت مانگنی ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے بھائی چائے پانی دے دو میرے کو, بھائی بندی کر لو میرے ساتھ, چائے کے پیسے دے دو میرے کو. اب لے رہا وہ رشوت ہے, نام اس کو دے دیا چائے پانی کا اور سمجھ رہا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں. تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ آپ رشوت کو چائے پانی کا نام دے کر اللہ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے رشوت نہیں لی, اور رشوت دینے والا اللہ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے رشوت نہیں دی. اب آپ اس کو کہیں بھائی آپ رشوت لے رہے ہیں, تو وہ آگے سے کہے گا میں نے رشوت کب لی ہے. یہ ہوتا ہے مزین کرنا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر گناہ کرنے والے کے پاس اپنے گناہ کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی دلیل ہوتی ہے. وہ کہے گا میں نے رشوت لی نہیں ہے, یہ تو اس نے ویسے ہی مجھے چائے کے لیے پیسے دیے. نمبر ایک, ہمارے ہاں بدنظری کا گناہ عام ہے. غیر محرم عورتوں کو دیکھنا, وہ چاہے ویسے ہی فزیکلی ہو یا چاہے انٹرنیٹ پر ہو چاہے موبائل پر ہو,
چاہے فلموں میں ہو چاہے ڈراموں میں ہو، کسی بھی چیز میں آپ لے لیں. اب جب منع کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک مرد کے لیے کسی نامحرم خاتون سے تعلقات رکھنا، اس سے بلا ضرورت بات چیت کرنا، اس سے لایانی فضول باتیں کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں بھائی یہ تو محبت کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے. مولویوں نے ہر چیز کو حرام کر دیا ہے، ہر چیز کو حرام کر دیا ہے. ان کے دماغ میں اتنی برائیاں چڑھی ہوئی ہیں، اتنی شہوت چڑھی ہوئی ہے مولویوں کے دماغ میں کہ جب کوئی آدمی کسی نامحرم لڑکی سے بات کرے تو یہ کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی دلیل، غلط کام کرنے والوں کی دلیل کہ یہ تو محبت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے اور حضور سے کہا اذن لی بالزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ اکرام نے فوراً ان کو پکڑا اور فرمایا مہ خاموش ہو جاؤ، حضور کے سامنے کیسی بات کرتے ہو. حضور نے فرمایا ان کو ڈانٹو نہیں، میرے قریب لاؤ. وہ قریب لے کر آئے، یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جب قریب آئے وہ شخص، حضور نے ان سے پوچھا اتحبہ لامک، کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ قال لا واللہ جعلنی اللہ فداءک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کے رسول میں کبھی اپنی ماں کے لیے اس کو پسند نہیں کروں گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی ماں کے لیے اس کام کو پسند نہیں کرتا. پھر آپ نے فرمایا تحبہ لابنتک، کیا تم اس کام کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں اس کو اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا. آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا. پھر آپ نے پوچھا اتحبہ لاختک، کیا تم اس کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے آگے سے کہا لا واللہ یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہوں، میں کبھی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا. آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، کوئی بھی انسان اپنی بہن کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا. پھر آپ نے پوچھا کیا اپنی پھوپھی کے لیے اس بات کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں نہیں پسند کرتا. آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، کوئی بھی شخص اپنی پھوپھی کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا. پھر آپ نے پوچھا تحبہ لخالتک، کیا اس کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا. آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، کوئی بھی انسان اپنی خالہ کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا. تو جو لوگ اس چیز کو محبت کا نام دیتے ہیں ان سے یہی سوال ہے کیا اس محبت کو اپنی بہن بیٹی اور ماں کے لیے برداشت کریں گے؟ اگر یہ محبت ہے اور یہ حسین جذبات ہیں اور لطیف جذبات ہیں، یہ لطیف اور حسین اور پیارے اور خوبصورت جذبات اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے کوئی برداشت کرے گا؟ اگر نہیں کرتا اس کا مطلب یہ محبت نہیں، یہ شہوت ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ گناہ میں مبتلا ہونا ہے اور اس کو اپنے لیے جائز کر کے مبتلا ہونا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہے جس سے انسانوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے. موسیقی جب منع کی جاتی ہے تو کہتے ہیں موسیقی سے کیا ہوتا ہے، میوزک سے کیا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں موسیقی کے آلات کو توڑوں. مجھے اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں موسیقی کے آلات کو توڑوں. یہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی سے انسان کو سکون ملتا ہے. بھائی اگر اتنا ہی سکون ملتا ہے جا کے ذرا اپنے ابا کی قبر پہ ایک ایک گھنٹہ روزانہ گانے لگایا کرو، پتہ چلے تمہارے ابا کو قبر میں بھی سکون ملے. اس کا مطلب آپ اس کو روح کی غذا نہیں سمجھتے، روح کے لیے سکون نہیں سمجھتے. گناہ کا کام ہے اپنے لیے جائز کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اس سے روح کو سکون ملتا ہے. روح کو سکون ملتا تو جا کے قبروں میں لگاتے، اپنے مردوں کو سناتے. سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں مردوں پر؟ جا کے پھر گانے پڑھیں، جا کے میوزک لگائیں، جا کے فلمیں چلائیں وہاں پر. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا. یہ خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان گناہ بھی کرے اور اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے
جب کسی گناہ سے روکا جائے نا تو خدا کے لیے اس پر دلائل دینا مت شروع کیا کریں. جب کسی گناہ سے روکا جائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں کوئی گمراہ سے گمراہ شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس اپنے مذہب اور اپنے کام کی کوئی دلیل نہیں ہوگی. کوئی شخص کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا میں گمراہ ہوں لیکن پھر بھی میں یہ گمراہی کر رہا ہوں. جو گمراہ سے گمراہ ترین فرقہ ہوگا، گمراہ سے گمراہ ترین مذہب ہوگا، غلط سے غلط کام ہوگا، اس کے کرنے والے کو جب آپ کہیں گے وہ آپ کو دلیل دے گا اپنے کام پر. دلیل کا ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہوتی کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے. قرآن اور حدیث یہ فیصلہ کریں گے، اسلام کی تعلیمات یہ فیصلہ کریں گی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو ہم خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور ہم رہنمائی اپنی عقل سے نہ لیں. اگر یہ عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی، اللہ کبھی بھی دنیا میں پیغمبروں کو نہ بھیجتا، اس لیے کہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے. اگر یہ عقل کافی ہوتی اللہ کبھی کتابوں کو نازل نہ کرتا، کبھی قرآن کو نازل نہ کرتا. یہ عقل کافی نہیں تھی اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. یہ عقل کافی نہیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. تو پیغمبروں کی رہنمائی کے بغیر، آسمانی وحی کی رہنمائی کے بغیر عقل ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے اور گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، کہ اللہ اس علم کو، دین کے علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا دنیا سے کہ لوگوں کے دلوں سے علم نکل جائے گا، ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، لیکن اللہ اس علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے، کہ اللہ دنیا سے علماء کو اٹھا دے گا. اور جب اللہ علماء کو دنیا سے اٹھائے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہل لوگوں کو اپنا قائد، اپنا پیشوا، اپنا رہنما بنا لیں گے. جن کو دین کے بارے میں علم نہیں ہوگا وہ دین کے بارے میں رہنمائی کرنا شروع کریں گے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دینا شروع کریں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، ساری قوم کو بھی گمراہ کریں گے. تو جو علماء رہنمائی کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو لے لینا چاہیے، قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے. ایک ہوتا ہے انسان سے گناہ ہو جائے، اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے. لیکن جب اپنے گناہ کو ہی آپ کار ثواب سمجھ لیں گے تو توبہ کہاں سے کریں گے؟ اور جب توبہ نہیں ہوگی تو قیامت میں کیا حشر ہوگا پھر؟ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. کبھی بھی گناہ کے لیے لاجک پیش نہ کریں، کبھی بھی گناہ کے لیے دلیل پیش نہ کریں. اگر گناہ ہے اور آپ اس میں مبتلا ہیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے. لیکن یہ مت کہیں کہ یہ گناہ ٹھیک ہے یا اس میں یہ مسئلہ ہے یا اس میں یہ مسئلہ ہے یا اس میں یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.